بھلا کبھی یوں بھی آجی خیال میں آیا تھا کہ بستی کی بستی اجنبی ہو جائے گی؟ مریم، ہاں کنواری مریم کے پاس فرشتہ آ گیا، اکیلی تھی بستی سے باہر اور روزہ رکھا تھا، ارادہ تھا کچھ روز تنہا اور خاموش رہیں گی، کہ پہلے امتوں میں خاموشی کا روزہ بھی ہوتا تھا۔ بستی کا مشرقی مقام، ہاں طلوع امید کا مقام، کہ مشرق طلوع کا نشان ہے، ایک نبی کے ظہور، ایک سورج کی آمد کا مقام۔ کتاب کہتی ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، اور اس کتاب میں مریم کا ذکر ہے جب وہ اپنے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی مقام میں جا بیٹھی۔ سیدہ مریم بیٹھ تو گئیں، تنہائی، اکیلا پن، لیکن کوئی وہم نہ گمان۔ ایک روز مگر بہت کچھ عجیب سا ہو گیا۔ تنہائی میں کوئی مخل ہوا اور خود کو خالق کا پیغام برکا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پھر ہم نے مریم کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ جی دہل اٹھا، من میں خدشات کے بادل کچھ یوں اٹھے کہ جیسے مریم کو ہر طرف سے گھیر لیا ہو۔ جب فرشتے نے خبر دی کہ میں تیرے رب کی طرف سے آیا ہوں اور تجھے بشارت ہے لڑکے کی، تو ایک بار تو کنواری مریم جی جان سے لرز گئی، بے اختیار رو سی دیں۔ کہا انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میرے لیے لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ ہاں وہ پاک تھیں، ایسی پاک و پوتر کی آسمان کے نیچے ان سے پاکیزہ کون تھا؟ اور ان کے ہاں نبی نے آنا تھا تو بھلا پاک کیوں نہ ہوتی؟ ایک بات کہوں، مریم بھی پاک تھیں کہ ان کی کوکھ میں نبی نے آنا تھا، اور نبی پاک دامن ہی میں آتے ہیں۔ اور صدیوں بعد ایک اور پاک باز تھی، سیدہ عائشہ، ان کی گود میں بھی ایک نبی کا آخری قیام تھا، اور نبی پاک جگہوں پر ہی قیام کرتے ہیں۔ مریم کے لیے بشارت رب کی طرف سے تھی اور ہو کے رہنا تھی، اور رب نے کہا کہ ہمارے لیے بھلا کیا مشکل ہے۔ وَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر مریم اس بچے کے ساتھ حاملہ ہوئیں اور اسے لے کر کسی دور جگہ میں چلی گئیں۔ بچہ پیدا ہو گیا، اب مریم پریشان، دامن دل سے لپٹے ہزاروں وسوسے مریم کی جان کو آ رہے تھے۔ کہاں جاؤں، کہاں قیام کروں، کون مانے گا، کون سنے گا؟ اکیلی جان نو دامن سے لپٹے بے شمار وسوسے، لیکن رب رحمان کس کو اکیلا چھوڑتا ہے جو مریم بے یار و مددگار ہوتی۔ پاؤں تلے چشمہ روا ہو گیا، کھجور سایہ بھی بن گئی اور غذا بھی، لیکن کب تک؟ ایک روز تو جانا تھا، کب تک اس خرابے میں جان کو کھپا دی؟ باہر نکلیں، بستی کو چلیں، لیکن بستیوں والے صدا کے ظالم، نہ کوئی سوال نہ جواب، صاف ہی کہہ اٹھے یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، اے مریم تو نے تو عجیب بات کر دکھائی۔ اور اسی پر بس نہیں کیا، ماں باپ کے حوالے بھی دینے لگے۔ ہاں بستیوں والے تب بھی ظالم تھے، آج بھی ظالم ہیں۔ کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ مریم پر کیسا کڑا وقت تھا کہ جس کے آنچل نے بھی کبھی غیر کا چہرہ نہ دیکھا تھا، آج بستی والے اسی کی دامن کی عفت کے در پہ تھے۔ دل کیسے کیسے نہ کٹا ہوگا، جان کس کس طرح نہ بے بسی سے نکل گئی ہوگی۔ مریم نے کیسا برا وقت گزارا ہوگا، لیکن جانتی وہ بھی نہ تھی کہ برا وقت ختم ہونے کو ہے۔ دماغ میں وہی خیال بن کے آئی، بے اختیار بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ گھبراہٹ کی انتہا کہیے یا رب کی دی گئی رہنمائی، جو بھی کہیے، مگر یوں ہی ہونا تھا، مریم نے اشارہ کرنا ہی تھا، یہ مکالمات بولے ہی جانے تھے
کتاب تقدیر میں یوں ہی لکھا تھا اور کاتب تقدیر نے ایسا ہی لکھا تھا۔ بے بسی سے نمناک آنکھوں سے اشارہ کیا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ مریم نے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا ہم پنگھوڑے والے بچے سے کیسے بات کریں گے؟ ادھر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا اور ادھر بستی والے گویا کھلکھلا اٹھے۔ مریم کی بے بسی اور بے بسی میں کیا اشارہ۔ ظالم حظ اٹھا رہے تھے، تمسخر کر رہے تھے۔ ہم بھلا اس جھولے میں چند روز کے بچے سے کیسے بات کریں گے؟ واہ واہ کیا لطیفہ ہے، اچھی کہی مریم تم نے۔ ہم بھلا کہاں غلط کہہ رہے ہیں کہ نہ تمہاری ماں ایسی تھی اور نہ ہی باپ۔ شور کے بیچ میں جیسے کوئی سماعت شکن آواز آئی اور خاموشی یوں ہوئی کہ جیسے یہاں اب کوئی جان ہی نہ ہو، تنفس ہی نہ ہو، کوئی وجود ہی نہ باقی ہو۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ بچہ بول رہا تھا یا اللہ کے برگزیدہ نبی کی ماں تھی، بھلا کیسے رسوا ہوتی؟ اللہ اپنے بندے کو کہاں اکیلا چھوڑتا ہے، کب رسوا کرتا ہے؟ کون بھلا انہیں بدنام کر سکتا ہے؟ ہاں، سیدہ مریم کی کوکھ سے سیدہ عائشہ کی گود تک کون ہے جو رسوا کر سکے کہ یہ کوکھ اور گود نبیوں کا مقام تھی جہاں نبیوں نے قیام کرنا تھا۔